وہ ڈھیل دیتا ہے مگر قادر ہے، جب چاہے پکڑ سکتا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت 9 کی حضرت تفسیر فرماتے ہیں، غلبے والا ہے، اس لیے اسے ڈر نہیں کہ مجرم کو دیر سے پکڑے تو بھاگ جانے کا خطرہ ہو، بلکہ جب چاہے جہاں چاہے پکڑ کر سزا دے سکتا ہے۔ باوجود قوت کے پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے، اس لیے کہ مہربان ہے، چاہتا ہے کہ بندہ معافی مانگ کر سدھر جائے تو معاف کرنے کے لیے اور اس پر مہربانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سورت کا نمبر 26 ہے، اور کبھی فوراً پکڑ بھی لیتا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت 47 کے ذیل میں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب فرماتے ہیں، بہت سے ڈھیٹ اور ظالم لوگوں کو کبھی اچانک پکڑ لیتا ہے اور سنبھلنے کا موقع انہیں نہیں دیا جاتا۔ کچھ لوگ برائی اور گناہ میں ان سے کم درجے کے ہوں تو پہلے انہیں تنبیہ اور خوف یا کسی تکلیف کے ذریعے سیدھی راہ پر آنے کا نوٹس دیا جاتا ہے کہ گناہ سے بچ جائیں تو ان کا بھلا ہے، ورنہ پھر خیریت نہیں۔ آدمی کو جیسے ہی قدرت کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش اور تکلیف میں ڈالا جائے تو فوراً سنبھل جہالت اور ظلم میں آگے نہ بڑھے۔ اس سورت کا نمبر 16 ہے۔ جب یہ احکامات دیے جا رہے تھے، ذرا غور فرمائیے کیسے حالات تھے، مگر قرآن کریم اس دور کے مظلوم و ستم رسیدہ انسانوں کو یعنی صحابہ اکرام کو کیسی بشارتیں اور خوشخبریاں سنا رہا تھا۔ سورۃ الروم کی ابتدائی آیات ہیں۔ صاحب تفسیر جناب مولانا عبدالکریم پارک صاحب لکھتے ہیں، رومی لوگ اہل کتاب نصرانی تھے جن کی لڑائی ایران کے لوگوں سے ہوئی جو آتش پرست تھے۔ یہ دونوں عرب کے ہمسایہ ملک عراق کی سرزمین پر جنگ میں مصروف تھے۔ ادھر مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت قرآنی کا کام جاری رکھے ہوئے چند سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ مکہ کے مشرک یہ چاہتے تھے کہ ایرانی لوگوں کی جیت ہو، اور مکہ کے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی لوگ کامیاب ہوں کہ وہ اہل کتاب ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ رومی ہار گئے۔ اس خبر سے مکہ کے مشرک لوگ بہت خوشیاں منانے لگے کہ ان کے ایرانی مشرک بھائی بن جیت گئے۔ مسلمان غمگین ہوئے کہ ہارنے والے رومی اہل کتاب تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پیش خبری دی کہ چند سال میں رومی غالب آ جائیں گے۔ اللہ نے پیش خبری دی کہ چند سال میں رومی غالب آئیں گے، اور یہ خبر جب مسلمانوں کو ملے گی تو اس دن ان کو بھی اللہ کی مدد سے فتح ہوگی۔ اور ہوا ایسا ہی، جب بدر کے دن مسلمان کافروں پر غالب آ گئے، ٹھیک اسی دن رومی لوگ ایرانیوں پر فتح پائے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ سورت نمبر 90۔ نبی رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکے میں بڑی کٹھن اور بہت ہی امتحان کی زندگی گزارنی پڑی۔ مشرک ہر طرح سے آپ کو ستاتے، آخر ہجرت کا موقع آیا۔ اس کے پہلے پیش خبری سنا دی کہ آج انہوں نے اس شہر میں آپ پر پابندی لگا رکھی ہے اور حرم کعبہ میں نماز کو نہیں آنے دیتے، شہر میں چین سے رہنے نہیں دیتے، بڑی رکاوٹ ڈالتے ہیں، مگر اب تھوڑے ہی وقت میں آپ اس شہر میں اس شان سے داخل ہوں گے کہ آپ پر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ آج تک اللہ نے یہ بشارت قائم رکھی ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہی حرم مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مشرک کو ہمیشہ کے لیے مکے میں داخلہ ممنوع ہوا۔ اب آئیے قرآن کریم کے کچھ الفاظ کی تشریح سنیے۔ وہ الفاظ عموماً ہم اپنی بول چال میں استعمال کرتے ہیں، مثلاً عرض ہے، فرقان ہے، مشیت ہے، نبی ہے، صدیق ہے، مکین ہے، روح الامین ہے، حنفیت ہے، سلطان ہے، میزان ہے، ساق ہے، فلق ہے۔ یہ الفاظ عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، مگر دیکھیے حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب مدد اللہ ان الفاظ کے کتنے پیارے معنی بتلاتے ہیں اور کیسی دلنشین تشریح فرماتے۔ عرض ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آدمی کے قدموں تلے ہو۔ یہاں ان کا بھی رد آ گیا جو زمین، پتھر، جھاڑ، پہاڑ وغیرہ چیزوں کی پوجا کرتے۔ فرقان
حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب کو کہتے ہیں، جس سے معاملات فیصل ہوں۔ فرقان کا لفظ فرق سے نکلا ہے، یعنی جدا کرنا، الگ کرنا، فرق کرنا، یعنی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی، سچ اور جھوٹ میں جدائی ڈالنے والی، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے والی، سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے والی، اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرنے والی۔ یہ تمام معانی ایک لفظ فرقان کی عام تشریح کے لیے بہت سے علماء کرام نے استعمال کیے ہیں۔ من ایک دانہ تھا، ہوتا ہے دھنیے کی طرح کا، جو بارش یا پھوار کی طرح پورے لشکر پر برس جاتی، لوگ اسے جمع کر لیتے، یہ ایک طرح کا میٹھا حلوہ بن جاتا۔ اور سلوا بٹیر کی طرح پرندہ تھا جو لشکر کے آس پاس آ گرتے۔ 40 برس تک یہ قوم اسی غذا پر پرورش پاتی رہی۔ مشیت، اللہ کی مشیت اور رضا میں فرق۔ مشیت یہ ہے کہ کوئی شخص زنا کرنا چاہے، چوری کرے، تو قانون قدرت اس کو جبر سے نہیں روکے گا، البتہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس فعل سے راضی نہیں، بلکہ اس کو دنیا میں کچھ سزا ملے گی تاکہ توبہ اور اصلاح نفس کا موقع پا کر اپنے گناہ کو دھو سکے، ورنہ قیامت کے دن پوری سزا اسے بھگتنی ہوگی۔ سمعنا و اطعنا، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، اس کے بجائے سمعنا و عصینا، جس کے معنی ہے کہ ہم نے سنا مگر مانیں گے نہیں۔ عصینا کے لفظ کو زبان کو پیچ دے کر مروڑ کر اس طرح منافق کہتے تھے کہ سننے والا اسے اطعنا سمجھے۔